बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महरिस चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से? बहुत माह रमज़ान की बरकतें माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब, बहुत खूब। और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे और इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतों, बरकतों और फजीलतों को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से समेट रहे होंगे और सबको इस माह मुबारक की खुशियों में जो है वो शरीक कर रहे होंगे। यकीनन हम भी आपको हमारी इन खुशियों में शामिल करते हैं, शरीक करते हैं। इस टीवी स्क्रीन के जरिए आपको सच टीवी की इस फैमिली का हिस्सा बनाते हैं और आपकी फैमिली का हम रोज़ाना हिस्सा बनते हैं। आपके घर तशरीफ़ लाते हैं इसी टीवी स्क्रीन के जरिए। और आपको पता है कि सच टीवी की ये स्पेशल नशरियात मरहबा इफ्तार के नाम से, जिसमें हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और माशाल्लाह कोई शक नहीं, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत हमारी ये नशरियात जा रही है और रोज़ाना हमें बहुत कुछ जो है वो जानने का, सीखने का मौका मिलता है। बात की जाए हमारे आज के पहले जो रोज़ाना हमारा सेगमेंट से पहला जो हमारा सेगमेंट हमारे उलमाए कराम के साथ माशाल्लाह होता है, जिसमें एक खूबसूरत मौजू रखा जाता है और बहुत ही खुशगवार, बहुत ही खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू होती है। बात की जाए हमारे दूसरे सेगमेंट की, जो कि मैं कहूँ ख़वातीन कहूँ और साथ मर्द हजरात को तो ज़्यादा बेहतर होगा कि किचन का हमारा सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसमें डिफरेंट डिशेस होती है। किचन के सेगमेंट की जब बात करते हैं तो इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। इको स्मार्ट मार्केटिंग की जब बात करें, एक रियल एस्टेट कंपनी है, उनकी खिदमत भी आप लोग ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे होते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ हमारे उन सेगमेंट्स की जो कि यकीनन पूरी नशरात हम साथ रहते हैं, पूरी नशरात हम देखते हैं, लेकिन इन दो सेगमेंट्स का हमें बड़ा भरपूर जो है वो इंतज़ार होता है। जनाब क्विज़ का हमारा सेगमेंट और डिबेट का सेगमेंट है। यानी कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जहाँ बड़े इस नशरियात को देखते हैं वहीं पे बच्चे, नौजवान भी हमारी रोज़ाना की ये जो इफ्तार नशरियात है ये देखें, क्योंकि डेली आपको माशाल्लाह बहुत कुछ जानने का, देखने का, सुनने का मौका मिलता है। आज भी आप बहुत कुछ जानेंगे। मौजू क्या है ये यकीनन हम जो है वो जानना चाहेंगे अज़हर अली आब्दी साहब से। जी हम बहुत मुख्तसरन मौजू बताते हैं ताकि फिर टाइम कम होता है तो हम उलमाए किराम से इस्तिफादा करें। आलम इस्लाम का एक बहुत अहम वाक़या फ़तह मक्का, या इसे ग़ज़वाए मक्का या ग़ज़वाए फ़तह मक्का भी कहते हैं। ये बहुत ही अहम वाक़या है। इससे हमें असबाक क्या मिलते हैं और इसके समरात क्या थे, और ख़ास तौर पर रसूल पाक ने जो इसमें आम माफ़ी का ऐलान किया इंसानियत के लिए, उसमें क्या सबक है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुस्तनद मोतबर आलम दीन है, गहरा मुताला रखते हैं मारिफ दीनी का, और सच टीवी तो आपसे फैज़ियाब होता ही रहता है। मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा मौजूद हैं, ये भी सच टीवी पर ख़ास मरहमत फरमाती हैं और साहिब मुताला खातून आलिम हैं और तिलावत कलाम पाक से इस्तदा करेंगे ताकि फिर हम बिल्कुल जी ज़रूर ज़रूर। और तिलावत कुरान पाक के लिए हमें ज्वाइन किया कारी मोहम्मद हसनैन साहब ने। जी बिस्मिल्लाह कीजिए तिलावत कुरान पाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
بك فحدث صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے جو اسی مہینے میں نازل ہوا، اور اس مہینے کا تعارف بھی اللہ نے قرآن پاک کے حوالے سے کیا، تو اس پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن نادر صاحب اور محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ. ڈاکٹر صاحب، فتح مکہ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے تاریخ اسلامی کا، اور اگر ایک لحاظ سے کہا جائے تو بڑا فیصلہ کن بھی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد پھر جس تیزی سے اسلام پھیلا، رسول پاک نے خطوط لکھے، مبلغ بھیجے، تو بہت تیزی سے اسلام پھیلا. بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں اور مورخین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جس تیزی سے اسلام پھیلا ہے دنیا میں، دنیا کا کوئی مذہب نہیں پھیلا اس تیزی سے. فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ وصحابہ. دیکھیں، جہاں تک فتح مکہ کی اہمیت کا تعلق ہے تو سورہ مبارکہ الفتح کی یہ آیہ کریمہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ یہ آیہ کریمہ، اس میں اشارہ جس فتح مبین اور فتح عظیم کی طرف ہے وہ فتح مکہ ہی ہے. صحیح. اور بعض نے البتہ یہ کہا ہے کہ اس میں جس فتح، جس ایونٹ کو قرار دیا گیا ہے وہ صلح حدیبیہ. لیکن وہ بھی اگر صلح حدیبیہ ہو تب بھی یہ اتنے آپس میں انٹرلنک، یعنی صلح حدیبیہ مقدمہ ہے، پس منظر اس کا سارا صلح حدیبیہ میں ہے. بالکل. اور در حقیقت تو اسی صلح اور اس پیمان صلح کو توڑنے کے نتیجے میں آپ غزوہ فتح مکہ اگر اس کو کہہ سکیں تو وہ وقوع پذیر ہوتا ہے. تو ایک واقعہ، ایک حادثہ کی اہمیت کو درک کرنے کے لیے ڈیفرنٹ وہ پرسپیکٹیو سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں کہ اس ایونٹ کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو ایک ہے قرآنی منظر سے اس واقعہ کی اہمیت کو دیکھنا. تو قرآن نے ظاہر حرف آخر کہہ دیا اور ان فتحنا لک فتحا مبینا کہہ دیا، جب کہ پھر اس سے بڑا کوئی اور بڑی فتح ہو نہیں سکتی. بالکل. ہاں، ہم اب اس کی تشریحات میں جا سکتے ہیں، اس کو ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ لیکن اللہ نے خود اس کو ٹائٹل دے دیا کہ یہ فتح مبین ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ہے. جیسے آپ نے خود اشارہ فرمایا، تاریخ اسلام میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس کے بعد اسلام ایک اور فیز میں داخل ہو جاتا ہے. جی جی جی. یوں سمجھے کہ اب تک اسلام گویا گھر کے دشمن کے ساتھ لڑ رہا تھا. مکہ جہاں بیت اللہ ہے، جو مرکز ہے کائنات کا، اس پہ شرک کا قبضہ ہے، اس پہ کفر کا قبضہ ہے، اور آپ تو بیٹھے ہیں ہجرت کے گھر میں اور مدینہ میں تشریف فرما ہے. تو جب تک یہ مرکز، اور وہ مرکز بھی ایسا کہ جو عرش کے پیرالل ہے، اور روایات بتاتی ہیں کہ جب تک یہ مرکز ہے تو اسلام باقی ہے، مسلمان باقی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایک ایسا دن آ جائے کہ یہ مرکز مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے تو پھر تو گویا تقدیر اسلام، وہ سرنوشت اسلام جو ہے نا، اس کی بڑی گرہ ہے مکہ اور بیت اللہ کے ساتھ. جی، ہمیں ایک بریک لینا ہے، انشاءاللہ ابھی گفتگو جاری رہے گی. انشاءاللہ ناظرین، بہت ہی خوبصورت ہمارا آج کا ٹاپک ہے. گفتگو کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو اس خوبصورت سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
बैक नाज़रीन, बराबर इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत हमारा टॉपिक फतेह मक्के के हवाले से हम गुफ्तगू करें। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद है। आब्दी साहब डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। के बाद हाजिर हैं और टाइम इतना कम है कि उसको हमें बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है। मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा, फतेह मक्के का मैंने एस्पेक्ट बयान किया था, अमनो आश्ती वाला वो बयान कर दें। जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं अर्ज़ कर रही थी कि फतेह मक्का और अगर हम सुलह हुदैबिया की शराइत को देख लें तो इससे बढ़ के और अमन का, आश्ती का, रवादारी का हमें पैगाम क्या मिलेगा। सुलह हुदैबिया की कुछ शराइत ऐसी थी जिसपे तमाम सहाबाए कराम को भी एतराज़ था और उन्होंने आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतराज़ किया था, ज़ुबानी एतराज़ किया था कि आप ये शराइत क्यों मान रहे हैं, उनका बंदा आ जाए तो हम वापस कर देंगे, हमारा बंदा चला जाए तो वो वापस नहीं करेंगे। तो आब्दी साहब इससे बढ़कर और इस्लाम जो है वो अमन का क्या दर्ज दे। फिर जब फतेह मक्का का वक्त आता है तो ये वो तारीख़ कायनात ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा कि जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। आज भी लोग जब जब ग्रीन रेवोल्यूशन की एग्जाम्पल देते हैं तो मजबूर हो जाते हैं फतेह मक्का को उसमें कोट करते हुए, जिसमें ना कोई एक पत्ता टूटा, ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई फसादात हुए। अगर और इतने बड़े पैमाने पे आप एक कैपिटल फतह कर रहे हैं और वो बिल्कुल सुकून से और आराम से, और जो जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं तो जो आपके जुबान अक़दस पे अल्फाज थे कि सलामती में चले गए सब, और हम जितने भी मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो सब सलामती में हो गए। तो आज जो प्रोपेगेंडा है आब्दी साहब, अगर फतेह मक्का का मैसेज जो आज हम दें, जो प्रोपेगेंडा आज चल रहा है कि इस्लाम जो है वो तलवार के जोर पे फैला, जो आप भी बात कर रहे थे, उसके टोटल अगेंस्ट है। और ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम इस मैसेज को फैलाएं कि किस तरह से। बिल्कुल सही आपकी बात कि एक तो वो टोटल जंगें 84, 85, 90 से लेस, और फिर उसमें 500 से भी कम बंदों का कत्ल होना। आपकी तरफ भी वापस आएंगे डॉक्टर साहब। वक्त क्योंकि कम होता है हमारा, हम चाहते हैं आप उलमा से बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने। बिल्कुल अब चीज़ें इतनी है, मैं क्या क्या सवाल करूँ। एक सवाल तारीख ने और उसका जवाब दिया कि फतेह मक्का हम जो ये समझते हैं ना कि बस लश्कर चला और बड़े आराम से हो गया, ऐसा नहीं है। हुजूर ने मदीना से लेकर और मक्का पहुंचने तक बहुत हिकमत अमली से काम लिया। ऐसे ये नहीं हुआ कि जंग नहीं हुई और जो है लोगों का नुकसान जानी नहीं हुआ। वो आप बताइएगा। और मैं एक जगह पढ़ा था कि रसूल पाक को दुनिया के अजीम तरीन कमांडर्स में जो शुमार किया जाता है, उसमें एक ये भी बड़ा अहम कि मदीना से लेके मक्का तक, और फिर मक्का में जिस फातिहाना शान से आप दाखिल हुए और बुत तोड़े, वो बताइएगा। और फिर आगे भी कुछ इसबाक मोहतरमा नाहिदा साहिबा से भी और आपसे पूछेंगे। जी बिल्कुल, उसमें कदम कदम पर सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगी हिकमत अमली है वो हमें नज़र आती है कि जब बनी बकर के जो कि कुरैश का हलीफ है, वो लोग बनी खुज़ा आके चांदे के लोगों को शहीद कर देते हैं, अगर वो इस्लाम में नहीं आ चुके थे तो फिर मार देते हैं। बहरहाल हलीफ कबीला है वो इस्लाम का और मुसलमानों का। और ये खबर क्या, वो बनु खुज़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिमदाद तलब करते हैं कि आप हमारी मदद को पहुँचें। तो आप मक्का में, मदीना में जंगी तैयारी का हुक्म दे देते हैं। और ज़ाहिर है जब वो पैमाने सुलह हुदैबिया टूटता है तो वहाँ भी अबू सुफियान बैठे हैं मक्का में, तो वो भी बड़े ज़ीरक हैं। उनको भी ये बात खदशा होता है कि अब चूँकि वो एक शिक टूट गई है तो उन्हें भी ख़तरा होता है। तो वो जासूस भी भेजते हैं कि देखें मदीना का ज़र हालात, लेकिन सरकार हुक्म देते हैं शिद्दत के साथ कि मख्फी रखा जाए इस सारी तैयारी को। और जब एक वो खातून को एक जासूस के तौर पे भेजा भी जाता है तो जिब्रील के ज़रिए खुदा अपनी वही के ज़रिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर देते हैं और आप हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भेजते हैं और रास्ते में मौला उनका रास्ता रोकते हैं। उस खातून को वो नहीं मान रही होती और जब आप शमशीर बरहना करते हैं और कत्ल की धमकी देते हो तो वो अपने बालों और गेसों से वो चिट्ठी निकाल के मौला अली कहते हैं ना कि रसूल अल्लाह ने कहा है खत तुम्हारे पास है तो ये हो नहीं सकता ना हो। तो फिर खुद अबू सुफियान मदीना आते हैं कि ज़रा टोह लगाए हालात की, और हज़रत उम्मे हबीबा के घर आते हैं और बीबी उनको बिस्तर रसूल पे बड़ा मशहूर वाक़या है। तो अच्छा, फिर जब आप निकलते हैं मक्का की तरफ तो 10,000 का लश्कर लेकर, तो रास्ते में जब
ایک منزل پہ رات کو پڑاؤ ڈالتے ہیں تو آپ لشکر کسے کو حکم دیتے ہیں کہ بکھر جائیں اور جہاں جہاں آپ پڑاؤ ڈالیں وہاں پہ آگ جلا لیں. تو رات کو جب ابو سفیان آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ مدینہ سے لشکر آ رہا ہے, تو یہ ایک حکمت عملی کہ 10,000 کا لشکر دشمن کو ایسے لگے کہ 10 لاکھ کا لشکر ہے, تو وہ آگ کے الاؤ کی وجہ سے پھر جب مکہ میں داخل, اچھا درمیان میں ابو سفیان کو امان نامہ مل جاتا ہے, تو جو مین فگر تھا دشمن کو مطلب تحریک کرنے والا اس کو یہ بھی ایک بہت بڑی اور وہ سفیر بن جاتا ہے مکہ میں داخل ہو کے کہتا ہے کہ امان ہے آپ کے لیے. اور پھر مکہ میں جب آپ کا لشکر داخل ہوتا ہے تو اسی 10,000 اگر سب یہ جو داخل والی بات ہے یہ ہم آپ سے سنیں گے اور محترمہ ناہیدہ سے بھی بالکل چند منٹس کے لیے کچن کی طرف جانا چاہیں گے. ہاں, جب مہوش نے کچن کی جانب جانا ہوتا ہے نا تو ان کے چہرے پہ خاص جی آ جاتی ہے, مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ چند منٹ سے ادھر جائیں کیونکہ آغا صاحب کی بات مکمل کر کے نعت بالکل جی بالکل ضرور. کچن کی جب بات کرتے ہیں, کچن کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ایکو سمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے اسپانسر کیا جاتا ہے, اور کچن میں ہمارے ڈفرینٹ ریسیپیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اور ڈیلی جو ہم جانتے ہیں ہماری شیف ہمیں بتاتی ہیں, اور شیف زینب ارشاد ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عبدی صاحب کل بھی بڑی زبردست ڈش انہوں نے بنائی تھی اور میرے خیال سے وہ آپ کی فیوریٹ تھی. جی میرا خیال ہے میں نے کل ان کی ڈش سے جتنا زیادہ کھایا ابھی تک نہیں کھایا. اچھا, آج ہم پوچھتے ہیں کہ ہماری شیف زینب ارشاد کیا ہمارے لیے بنا رہی ہے. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. کیسی آپ؟ الحمدللہ. زینب کیا بنا رہی ہیں آج؟ آج میں بیک کر رہی ہوں چکن بریڈ. چکن بریڈ بچوں کا اور بڑوں کا فیوریٹ؟ ہاں جی. یا صرف بچوں کا؟ نہیں بچوں بڑوں دونوں کا. دونوں کا. افطاری میں اس کو ہم کھا سکتے ہیں؟ بالکل مسئلہ تو نہیں. جیسے آپ لوگ سموسے کھانا نہ ہو جائے نا, سموسے ہو گئی اور یہ اس طرح کی بیکری آئٹم ہی ہے, یہ ایک مطلب افطاری میں اچھی لگتی ہے, فلیورفل ہوتی ہے, مزے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ اپنی کوکنگ جاری رکھیں. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ آئیں گے اور آپ سے ان ڈیٹیل ریسیپی بھی جانیں گے, اور تب تک آپ کا تیار بھی ہو چکا ہوگا تو ہم ضرور جانیں گے. جی آغا صاحب وہ آپ جو فاتحانہ شان ہے وہ آپ بیان کر دیجئے, اور پھر بت جس طرح توڑے اور مولا کائنات کو کیسے, وہ پھر ہم محترمہ ناہیدہ صاحبہ سے سنیں گے. جی بالکل. دیکھیں جب مکہ میں داخل ہونے کا مرحلہ آتا ہے تو آپ اپنے اس 10,000 کے لشکر کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ ایک دروازہ کہہ دیں یا ایک جہت سے داخل نہیں ہونا. تو ایک گویا پورا مکہ حصار میں آ جاتا ہے. اور یہاں پہ اس عمل میں اور آگے جب آپ داخل مکہ ہوتے ہیں اور وہ عام معافی کا جو اعلان لا تثریب علیکم اليوم والا اعلان فرماتے ہیں, تو اس میں داستان حضرت یوسف اور فتح مکہ کے درمیان ایک بڑی پیاری سی مواصلت بن جاتی ہے کہ وہاں حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے مصر میں اور بارگاہ اس میں یوسف میں اس میں ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا, جب جاتے ہیں تو الگ الگ من ابواب متفرقہ تم نے داخل ہونا ہے. اور پھر حضرت یوسف نے جس طرح اپنے بھائیوں کو بخش دیا لا تثریب علیکم اليوم کہ اب کوئی مؤاخذہ نہیں, یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. تو یہاں پر بھی ایسا آغا صاحب یہ جو ہم افطار کے بعد والا سیگمنٹ کریں گے اس پہ خاص طور پہ یہ جو معافی کے اثرات ہیں نا اور معافی کی جو شان ہے وہ تفصیل سے آپ سے سنیں گے. ابھی ہمیں وقفے پہ جانا ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو حضور کی شان اور حضرت علی کا بت توڑنا وہ محترمہ ناہیدہ صاحبہ سے سن کے ہم نعت پہ چلے جائیں, پھر افطار کے وقفے کے بعد یہ معافی والی بات تو ہم بڑی تفصیل سے سننا چاہیں گے. جی بالکل آغا صاحب, پھر جس شان سے ابھی جس طرح آغا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب حضور داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ سب ڈر جاتے ہیں اور اس جگہ داخل ہو رہے ہیں جہاں طرح طرح کی تکلیفیں دے کے آپ کو, اور ابھی صاحب ابھی آپ کی بات سن کے ہی مجھے وہ اوجڑی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ گرانا وہ یاد آ گیا, کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب و شتم کیے گئے, اور وہ تمام ظاہری بات ہے پھر اوجڑی کا حضرت فاطمہ کا اٹھانا, اور تاریخوں میں یہ لکھا ہے فتح مکہ کے موقع پہ بھی حضرت فاطمہ زہرا موجود تھی. میں نے کئی تاریخیں ہر جگہ بالکل 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 آپ کے ساتھ تھیں. پھر جب وہ ایک مین جس کو ہم کہتے ہیں نا کلائمیکس آتا ہے, اور وہ کلائمیکس مین اور وہ جو ایک مین سٹوری ہوتی ہے کسی بھی مووی کی, وہ یہ تھا کہ اب وہ بت توڑنے کا. اور اگر ہم وہ مروہ کا ٹائم یاد کریں
वो टाइम और ये टाइम और जो बीच में गैप आता है और वो सारा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब याद आया होगा। और फिर जिस तरह से आप वो बुत तोड़ते हैं और मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा वजल करीम अलैहिस्सलाम, और किस तरह जब मौला अली छोटे थे, बहुत नन्हे थे, और आपने साथ सफर किया और इस्लाम को इस तरह से, और ये देखिए कितना खुशी का समा था मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा के लिए। अच्छा नाहिदा साहिबा, वो हमें वक्फे का कुछ ऐसा, और वो जाहिर है कुछ मजबूरियां भी होती हैं, और दूसरा फिर हमें हेडलाइन पे भी जाना होता है। बहुत मुख्तसर सी नात सुनेंगे और वक्फे के बाद हमारे पास टाइम होगा, हम वो आम माफी और ये जो बुतों वाले वाकया कैसे मौला कायनात को अपने कांधों पर सवार करते हैं, ये अभी मनाजिर अभी हम आपसे सुनेंगे, जरूर जानेंगे। बिल्कुल जी, नात सुनते हैं कारी इनामुल हक साहब से, बिस्मिल्लाह कीजिए। मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली, खिल उठा रंगे चमन, फूलों को रानाई मिली, अक्से रूए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली, जिस तरफ उठे निगाहें महफिले कौनैन पर, जिस तरफ उठे निगाहें महफिले कौनैन पर, रहमतल लिल आलमीन की जलवा फरमाई मिली, अक्से रूए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली, चादरे ज़हरा का साया है मेरे सर पर नसीर, चादरे ज़हरा का साया है मेरे सर पर नसीर, फैज़े निस्बत देखिए, निस्बत भी ज़हराई मिली, फैज़े निस्बत देखिए, निस्बत भी ज़हराई मिली, अक्से रूए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आज का हमारा टॉपिक फ़तेह मक्का पे गुफ्तगू की जा रही है। हमारे उलमा कराम, हमारे स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी सब अगर आप इजाज़त दें, मेहमानों की जाने बढ़ने से पहले किचन का सेगमेंट है हमारा, वहाँ हम चलते हैं। किचन में आज चिकन ब्रेड का बताया था हमारे शेफ़ ने, वो बन रहा है। जी ज़ैनब, कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी? मैं चिकन की फिलिंग तैयार कर रही हूँ इस टाइम। चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया था, चॉप्ड अनियन लिए थे, सौते करके मैंने प्याज को ऑयल के अंदर मैंने उसमें 2 टेबलस्पून मैदा डाला है, और उसके बाद उसको अच्छा ज़ैनब, कितना ज़रूरी होता है ये चीज़ें? तो आप हमें बताती रहती हैं, रेसिपी बताती रहती है, किचन में जाने से पहले खुद को साफ रखना, सफाई का ख्याल रखना कितना ज़रूरी समझती हैं आप?
کیونکہ یہ ایک شیف زیادہ اچھے انداز بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے، ناظرین کو زیادہ سمجھ آئے گی، اسپیشلی خواتین کو. جی بالکل، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہائیجین جو ہوتی ہے شیف کے رولز میں سب سے پہلے ہائیجین آتی ہے، پرسنل ہائیجین اور کچن ہائیجین. اور پرسنل اور کچن ہائیجین کا سب سے پہلا رول ہوتا ہے کہ آپ کے ہینڈ واش ہونے چاہیے، کسی اچھے سے ہاتھ دھوئیں آپ، اور اچھے سے ہاتھ دھونے کا. صفائی کی جب بات کرتی تو میرے خیال سے ڈیٹول نمبر 1 ہونا چاہیے. اور جب آج کل ہم ڈیٹول کی بات کریں، گرمی آ گئی تو ہم کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہونا چاہیے. بالکل ڈیٹول کول ہمارے سامنے ہے ماشاءاللہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جرمز کا 99% مطلب کل کر دیتا ہے جرمز کو، اور مطلب آپ 99.9% جرمز کا خاتمہ. جی بالکل، کیا بات ہے. تو کتنا اچھا ہو آپ پھر سے ہاتھ دھو لیں تو جرمز کا خاتمہ پھر سے ہو جائے. کیونکہ آپ ساتھ ساتھ کوکنگ جو ہے وہ کر رہی ہیں تو زیادہ اچھے سے صاف صفائی کا خیال رکھتے ہوئے تو آپ ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس کریں گے، اور اوپر سے پھر 99.9% جرمز کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہمارے کچن اور زیادہ ہائیجینک ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب شارٹلی ذرا ساتھ ساتھ ریسیپی بھی بتا دیں. چکن کی فلنگ ڈو تو میں نے جو پیزا کی ڈو ہوتی ہے سیم وہی ڈو ہوتی ہے اس کی چکن بریڈ کی، وہ میں آلریڈی بتا چکی تھی. اس کی چکن کی فلنگ کے لیے 2 پیاز لے لیں آپ، ان کو میڈیم سائز کے چاپ کر لیں، ان کو سوتے کرنا ہے آئل میں. اس میں 2 ٹیبل اسپون میدا ایڈ کر کے تھوڑا سا کچا پن اس کا دور ہو جائے تو اس میں ملک ایڈ کر دیں. اس کے بعد آپ اپنے اوریگینو لے لیں، بلیک پیپر لے لیں، سالٹ لے لیں 1 ٹیبل اسپون تقریباً، یہ اسپائسیز وہ ایڈ کریں ان کو. اور یہ گاڑھا سا ہو جائے تو چکن کو بوائل کر کے اس کی شریڈ کر کے نا وہ اس میں ایڈ کر دیں، اور شملہ مرچ کو بھی چاپ کر کے وہ ایڈ کر دیں تو اس کی یہ فلنگ ریڈی ہو جائے گی. ڈو کو چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا لیں، بیل کے اس کے مڈ میں یہ رکھنا ہے اور سائڈ پہ کٹ لگانا ہے، یا آپ نے جیسے بھی اس کے فلاور بنانے ہیں کسی بھی طرح. جی بالکل، کس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں، فش بنانا چاہ رہے ہیں، فلاورز بنانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اس کے بعد اس سے ایگ واش، یہ ایگ کی زردی یا پورا ایگ لے کے اس کی گریس کر دیں. اس کے بعد کلونجی اور تل لگا کے بیک کر لیں اس کو 200 ٹیمپریچر پہ آپ 25 to 20. بالکل کیا بات ہے عابدہ صاحب، آج تو بڑی مزے کی ریسیپی بنائی جا رہی ہے. بہت شکریہ زینب، آپ اپنی کوکنگ جاری رکھیں، ہم مزید آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے. مہمانوں کی جانب بات کریں. محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے بات کر رہے تھے تو میں چاہ رہا تھا وہ بات مکمل کر لیں کہ رسول کا اس جگہ پہ آنا، ابھی بڑا اچھا ذکر کیا. اسی اطراف کعبہ میں آپ پر کانٹے بچھائے جاتے تھے، اوجڑی پھینکی جاتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے، اور پھر حضرت ابو طالب، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بعد میں آپ کو بچاتی تھی. اب اس جگہ پر آپ ایک حاکم اور فاتح کی صورت ہے. اب فاتح ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ یہ ادا کرتے ہوئے انسان میں ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. آپ تو خود فاتح تھے، تو وہ جیسے بت آپ نے توڑے وہ فرمائیے گا، اور پھر جو معافی کے ثمرات کے حوالے سے آغا صاحب. جی بالکل. اور عابدہ صاحب یہاں پہ ایک جملہ کہ جیسے ہی آپ اس جگہ پہنچتے ہیں تو اب آپ کچھ لمحے کے لیے رک جاتے ہیں اور آپ آواز دیتے ہیں. اب سب کی نظریں ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو آواز دیں گے. تو آپ سوچا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مجھے ضرورت تھی، اسلام کو ضرورت تھی، تو اس وقت مولائے کائنات مولا علی شیر خدا ہی اٹھے تھے بھرے مجمع میں. تو آج بھرے مجمع میں کیوں نہ مولا علی کو ہی آواز دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جناب علی ابن طالب کو آواز دیتے ہیں، اور پھر صرف آواز نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں کہ علی آؤ اور میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. کیا منظر ہوگا عابدی صاحب. وہ ابھی اس ٹائم جو ہے ہم وہ بالکل واقعے کو بھول گئے، اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ کاندھے کوئی عام کاندھے نہیں ہیں، وہ مہر نبوت ہے پیچھے، اور ایک نبی کا کاندھا، اور اس پہ سوار کون ہو رہا ہے؟ جو ولیوں کا بادشاہ ہے، جو ولایت کے سمندر کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے. مولا علی سوار ہوتے ہیں، یہاں پھر نبوت سے ولایت متصل ہو رہی ہے. بے شک بے شک. اور پھر اس کے بعد پھر آگے کا سارا منظر کس طرح سے بت توڑے جاتے ہیں، اور وہ پھر سارا کس طرح سے آپ اوورٹیک کرتے ہیں اگر ہم اس کو لفظ استعمال کریں، اور کعبہ صاف ہو جاتا ہے. پھر وہاں پہ بعد میں اذان، اور اس طرح سے. اچھا یہ اذان والا میں آغا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. آغا صاحب ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ بت توڑے ہیں، اور ہمارے ذہن میں وہ فزیکل بت ہوتے ہیں. مولا کائنات کو کہا اپنے کاندھے پہ چڑھا کہ یہ سب سے بڑا بت ہے، پہلے ہی سے گراؤ، اور مولا نے گرایا. لیکن وہاں پر اور بھی بت توڑے حضور نے، جن میں سے ایک تکبر کا بت، کبر و نخوت کا بت. اور وہ بت ایسے توڑا کہ اتنے رؤسا اور اتنے بڑے لوگوں میں ایک غلام کو بلاتے ہیں، بلال آؤ اور اذان دو. یہ حکم دے کر، یہ فرمائش کر کے رسول پاک نے، میں کہتا ہوں 360 سے بھی زیادہ بت توڑ دی. فرمائیے. دیکھیں ایکچولی جتنا بھی گمراہی ہے، جتنا بھی شرک ہے، یا ہدایت کے مقابلے میں
پوری کی پوری مجسم ضلالت کو اگر آپ رکھیں تو اس کے دو بنیادی آپ کو عناصر ملیں گے، ایک تکبر ملے گا، دوسرا شرک ملے گا۔ تو شرک کے مظہر کو توڑا گیا، حبل کو توڑ کے باب بنی شیبہ کے سامنے کہ اس کا ملبہ وہاں پہ ڈال دیا جائے، اور مستحب ہو گیا کہ حجاج جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں تو باب بنی شیبہ سے داخل ہوں، شرک کی ناک رگڑی جائے کہ وہ بت جہاں اس کا ملبہ ہے اس کو پاؤں تلے روندنا ہے۔ تو آج اگر کسی استعماری طاقت کا پرچم پاؤں تلے روندا جائے تو میں کہتا ہوں یہ ہوئی فتح مکہ میں اس حبل کی جو ہے نا اس کو پاؤں تلے روندنے کی یہ ایک سنت ہے۔ اور پھر دوسرا تکبر کا، دوسرا وہی تکبر کا کہ ظاہر ہے یہاں یہ بات تب سمجھ آتی ہے کہ جب آپ آج کی بھی فضا کو دیکھیں نا کہ مسجد کا متولی کون بن جاتا ہے، جس کے پاس ثروت زیادہ ہے، جس نے چندہ زیادہ ڈالا ہے، جناب وہ مولانا کو بھی نہیں یہ اختیار دیتا کہ اگر مولانا بھی رکھنا ہے نا امام جماعت کے طور پر تو تشخیص کون دے گا؟ وہ سردار دے گا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے مخرج کس کو کون سی مخارج کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اور کون غلط مخارج کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ حالانکہ امام جماعت کے اپوائنٹمنٹ خالصتاً ایک دینی معاملہ ہے، اس میں انجمنیں داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ کی مسجد کی انجمن کہتی ہے جی مولانا پہلے کون ہوتے ہیں اور کون ہوتا ہے، ہم اس کو معین کریں گے۔ تو وہاں پر یہ سارا تکبر ہے۔ تو اس کی نماد جو تھی اس کا بت جو توڑا گیا، گویا دو بت بڑے جیسے آپ نے بتایا تو توڑے گئے، ایک شرک کا بت تھا، دوسرا کبر کا بت تھا۔ شرک کا بت علی نے توڑا اور کبر کا بت حضرت بلال حبشی۔ اچھا میں اب ایک اور منظر میں محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے پوچھوں گا۔ مجھے ایک منظر یاد آتا ہے کہ حضرت زینب جب یزید کے دربار میں کھڑی ہیں اور یزید کہتا ہے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور ظلم اور جبر، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ فتح مکہ یاد دلاتی ہیں کہ تم تو طلقہ ہو، آزاد کردہ کی اولاد ہو، اور تم ہمیں یہ کہتے ہو۔ رسول اللہ نے وہاں قتل عام کے بجائے جو فاتح کرتے ہیں، اور فاتح کیا کرتے ہیں؟ قتل عام کر کے سر کاٹتے ہیں، سروں کی کھوپڑیوں سے مینار بناتے ہیں، اور جتنا مینار اونچا ہوتا ہے کہتے ہیں ہماری فتح کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑا اقدام تھا، اور اس سے ہمیں آج سبق لینا چاہیے کہ دشمن کو معاف کیسے کرتے ہیں۔ بالکل عابدی صاحب، آپ نے ایک بڑے تاریخی نقطے کی طرف دھیان دلوایا، اور ایک روایت میں تو بی بی کے الفاظ یہ بھی ہیں، بی بی نے جا کے اس کو پکارا ہی اس لفظ سے تھا کہ اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، اور وہاں پہ اگر ہم اس کو وہ ایک کہتے ہیں نا پراؤڈلی کسی چیز کو بیان کرنا، تو بی بی کو اگر اس کو اپنے اجداد یاد آئے تھے تو بی بی کو بھی اپنے اجداد یاد آئے تھے، بی بی کو فتح مکہ کا وقت یاد آ گیا تھا کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اس معافی کے ثمرات اب جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے وہ مہوش بتائیں گی، آپ دونوں سے اس معافی کے اثرات ہم اب دونوں شخصیات سے سنیں۔ جی معافی کے اثرات سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوتے ہیں اور سلامتی کا وہاں پہ پیغام دیتے ہیں تو تین اور باتیں بھی عابدی صاحب وہ ضرور جی وہ یہ کہ ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ سب سلامتی پھیلائیں اور امن کا پیغام دیا، دوسرا ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میسج دیتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پھر تھرڈ آپ نے حکم دیا کہ خونی رشتوں کو جوڑنا۔ اب یہ تین تو جس کو ہم دیکھیں تو یہ حقوق العباد میں آگے، پھر چوتھے پوائنٹ پہ آ کے آپ نے عبادت کا آپ نے کہا کہ جو رات کی عبادت ہے وہ اللہ سے ملاتی ہے، اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اب جو لوگ اسلام پہ ایک بہت بڑا بلیم لگاتے ہیں کہ اسلام فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم دیتا ہے تو فتح مکہ اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے تین احکامات دیے اس کا ڈائریکٹ تعلق معاشرتی تعلق ہے اور حقوق العباد سے ہے۔ پھر آپ نے جو کہا کہ عام معافی کے جو ثمرات ہیں وہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکی کہ ایک تو اسلام کیسے ریلیجن آف پیس ہے وہ اس کی یہاں سے بنیاد بڑھتی ہے، اور پھر اس کا جو اثر ہوا وہ آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، وہ ایک اتنا زبردست امپیکٹ چلا گیا جہاں جہاں پہ میسج گیا کہ پھر اسلام پہلے غزوہ خیبر کے بعد جو ہے لوگ دھڑا دھڑ شامل ہو گئے تھے ریاست مدینہ کی طرف، اور اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کے لوگوں نے جو ہے وہ قبیلہ در قبیلہ اور پھر مختلف ریاستوں میں جو ہے اسلام پھیل گیا۔ جناب مولانا ڈاکٹر سنان نادری صاحب بہت اچھا خوبصورت بیان کیا محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ نے کہ اسلام کے پھیلنے میں یہ معافی بھی، کیونکہ وہ ظاہر بات پھیلتی ہے کہ ایک ایسا عظیم لیڈر، ایک ایسا عظیم رسول ہے
کیونکہ پورے لوگوں پر رحیم ہے بے اور مہربان ہے، تو اس کے ثمرات پھر آگے آنے والی پوری تاریخ پہ گئے اس معافی کے۔ جی دیکھیں، اس میں دو باتیں کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی فتح کیا ہے، سبمیشن کیا ہے۔ فتح یہ ہے کہ آپ جس پہ فاتح ہوئے نا، وہ آپ کے سامنے اس کے اندر پیشن جو ہے نا وہ سبمیشن کا ہو۔ بالکل صحیح بات۔ تو تلوار کے ذریعے سے بدن جھکایا جا سکتا ہے، گلا کاٹا جا سکتا ہے، دل تو نہیں نا، دل نہیں، واہ واہ، دل وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کسی ایسے ایکشن کے ذریعے سے کہ جو دل کو گرویدہ بنا لے۔ تو معافی ایک ایسا عمل تھا جس نے دلوں کو گرویدہ کیا، دل عاشق ہو گئے۔ اور یہ میں کہتا ہوں فتح مکہ میں معافی کی جو داستان ہے، لا تثریب علیکم اليوم کی جو داستان ہے، وہ ہماری آج کی داستان ہے۔ اس وقت نفاق کا، کفر کا حربہ یہ تھا کہ اسلام کا وہ جو رحمت للعالمین آپ تھے، اور اسلام کا جو تکریم انسانیت کا، لقد کرمنا بنی آدم کا پیغام تھا، اس کو مخدوش کر کے اس کا ایک الٹا چہرہ خونخواری والا جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ آج آپ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، عالم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا۔ اسی ہمارے چند سالوں میں، ہاں، اسلاموفوبیا کیا بھلا، گلے کٹوائے گئے مسلمانوں سے تکبیر کے ساتھ۔ یہ داعش کی کریشن ہو یا اس طرح کے اس وقت کے جو منظر چل رہے ہیں، سارا پیغام اسلام کو روکنے کے لیے کہ وہ لوگ جن تک پیغام اسلام نہیں پہنچا، ان کے سامنے اسلام کے کریہ چہرہ، ایک بربریت کا چہرہ پیش کر دیا جائے کہ لوگ سامنے نہ۔ اور یہ آج کی چال نہیں، چالیں پرانی ہیں، سارے ورژنز نئے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ چال وہی پرانی تھی جو اس وقت قریش مکہ نے چلی تھی۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دے کر، ظاہر ہے وہ آپ مظہر رحمت پروردگار تھے، تو آپ نے وہ پورا معرکہ ایک طرف دلوں کو فتح کر لیا، اور اس کے ساتھ اقوام کے لیے یہ میسج چھوڑا کہ یہ تو دلوں کو فتح کرنے کا دین ہے، یہ گردنیں کاٹنے کا دین نہیں ہے۔ بے شک محترمہ ناہید راجپوت صاحبہ، ہمارے پاس اب 1-2 منٹ ہے، آخری پیغام آپ کی طرف سے بھی، اور واقعی اس کے ثمرات ایسے ہیں کہ ابھی بھی جب کبھی بات ہوتی ہے اسلام کی اور اس کے پھیلنے کی، تو فتح مکہ اور جو عام معافی ہے وہ جب بیان کی جاتی ہے اور اس کے حقائق، تو ابھی بھی اسلام کا جو ٹرو چہرہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے فتح مکہ کے اس حکم کے صدقے میں، اس کی بدولت۔ جی بالکل۔ اچھا عابد صاحب، ایک ہیومن نیچر بھی ہے نا، کوئی کتنا ہی بڑا ظالم شخص کیوں نہ ہو، وہ یہی ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نا مجھے معافی مل جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو جتنے مظالم اہل مکہ نے کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پہ، وہ تاریخ جو ہے اس کے علاوہ ہمیں کئی اور ایسے مظالم نظر نہیں آتے۔ تو جب پتہ چلا ان کو سارا، وہ پیچھے ہم پوری بات کر چکے ہیں، تو وہ سب ڈر سہم گئے تھے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، لیکن وہاں پہ نعرے بھی بلند ہو رہے تھے کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، ایسے نعرے بھی بلند ہوئے، تو رسول اللہ نے کہا نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ تو اس کے ٹوٹل اگینسٹ، لیکن وہ جو ایک اندر والا ان کا ڈر تھا، اور اندر سے کہ کاش آج معافی مل جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین، تو آپ نے اپنے اس لقب کو وہاں پہ وفا کر دی اور سچ کر کے دکھایا، اور رہتی دنیا تک پیغام دے دیا کہ اسلام کو جو ہے بالکل بھی دہشت گرد کہنا، اور یہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے کہ اسلام رحم کا دین ہے، اسلام رحم کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ دونوں شخصیات نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بہت ہی خوبصورت اور بابصیرت گفتگو کی، فتح مکہ اور معافی کے اعلان کے ثمرات کو واقعاً ہمیں بہت ہی مؤثر انداز میں، بہت شکریہ آپ دونوں معزز شخصیات کا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، وقت افطار ہے، افطار کی بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام ضرور سنیں گے، لیکن بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو، مرحبا افطار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو، سچ ٹی وی کی مینجمنٹ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں شامل رکھے گا، کیونکہ یہ وقت افطار جو ہے وقت قبولیت بھی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ بریک کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خوبصورت سا کلام ہم ضرور سنیں گے۔ جی غالب صاحب بسم اللہ کیجیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ
फतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूदो करम और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल छिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जूदो करम और एक ने क्या मेरे शिया की हकीकत कितनी और एक में क्या मेरे शिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा वाह क्या वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत हमारी ये इफ्तार नशर आज जारी है। पहला सेगमेंट आपने हमारे उलमा कराम के साथ देखा, बहुत ही खूबसूरत फतेह मक्का पे आज गुफ्तगू रही। और सेकंड हमारा सेगमेंट जो कि किचन का था, वो भी हमारी शेफ़ ने आपको आज बहुत ज़बरदस्त डिश जो है, रेसिपी बेकिंग जो है वो करना बताया और सिखाया। अब मैं उस सेगमेंट की तरफ आ रही हूँ जिसका यकीनन आब्दी साहब हम सबको इंतजार होता है, क्विज़ का हमारा सेगमेंट है। तो नाज़रीन को बताएं जी। और आप बहुत अच्छा करती हैं कि शुरू में भी और अभी हमारे सारे सेगमेंट्स का बता देती हैं। बिल्कुल, बार-बार रिमाइंड ये जो है वो हमारे नेट पे मौजूद होते हैं, यूट्यूब पर। हाँ, आप देख सकते हैं वहाँ आप पे भी। जाकर हमारा जैसे आज फतेह मक्का और उसके समरात पे क्या खूबसूरत गुफ्तगू हुई। नो डाउट। तो अब क्विज की तरफ। क्विज की पहली टीम कौसर कॉलेज बराए खवातीन, कश्फ जहरा और आदिल जहरा, ये आपके नाम बहनें जी। और बहनें लगती हैं मुझे या नहीं, लेकिन बहरहाल नाम जो है। अच्छा, ये मैंने नाम जहरा ठीक लिया या जोहरा है? ये जहरा ठीक है। कश्फ जहरा और आदिल जहरा, कौसर कॉलेज बराए विमेन, ये हमारा बहुत ही अच्छा कॉलेज इस्लामाबाद का। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, कहने की जरूरत ही नहीं कि अच्छी यूनिवर्सिटी लोगों का ख्वाब होता है। हमारे इसातिज़ा जो जजेस हैं, जनाब प्रोफेसर सैयद सज्जाद शिराजी साहब माहिर उर्दू हैं, उस्ताद उर्दू हैं, डिबेट्स के जजेस रहे। और मोहतरमा सैयदा तैयबा बुखारी साहिबा, तैयबा बतूल साहिबा, तो ये दोनों हमारे जजेस। आपको बुखारी साहब की याद आ रही है। सही आपने कहा, बिल्कुल सही। तो फिर बच्चों आप तैयार हो? पहली टीम कौसर कॉलेज फॉर वुमेन, कश्फ जहरा, आदिल जहरा। अब मैं क्या करूं, बहुत आसान सवाल आ गया, लेकिन सोच समझ कर इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। अच्छा, वो शायद हमें लगता है क्योंकि जिस टीम से सवाल करेंगे वही जवाब देगी। 3-3 सवाल करेंगे दोनों टीमों से। कौसर कॉलेज बराए खवातीन से सवाल, कुरान मजीद की
कलाम पाक की सबसे छोटी सूरा का नाम बताइए। सूरह कौसर। सूरह कौसर। इन्होंने ऑप्शन भी तलब नहीं किए। बिल्कुल जरूरत ही दुरुस्त नहीं जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त। जी हमारी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम इत्मीनान से क्वेश्चन सुनना है, क्योंकि सने हिजरी हमें याद होते हैं, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे। गज़वाए ओहद, गज़वाए बदर के कितने साल बाद हुई? 3 हिजरी में हुई है, 1 हिजरी के बाद, 1 साल का फर्क था एक उसमें। साल। आप ऑप्शन बेटा सुन लेते हैं मुझसे, लेकिन जो मैंने हिंट दिया इन्होंने फौरन पकड़ा। वही से बिल्कुल पकड़ा। दुरुस्त जवाब। और ये बहुत बच्चे खूब। पढ़ के आए हैं भाई, आज दोनों टीमें पढ़ के आई हुई बहुत हैं। खूब, बहुत मुकाबला सख्त है। बिल्कुल हो सकता हमारा दूसरा सवाल, जी कौसर कॉलेज बराए खवातीन, नबी पाक की नबूवत की सबसे बड़ी दलील क्या है? लोग दलाइल मांगते थे ना, आप बता दीजिए अभी। ये तो बड़ा, या ऑप्शन दूं? कुरान पाक, मौजज़ात, ये 2 ऑप्शन आपके। कुरान पाक। कुरान पाक, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, जबरदस्त। बिल्कुल दुरुस्त। और जी। आप ऑप्शन सुन लेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। हाँ, हमारी ऑप्शन सुन रावलपिंडी सकते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम, बाज़ का जल्दी में गलतियां होती हैं। यहूद या यहूदी किसको खुदा का बेटा कहते थे? ऑप्शन सुन लीजिए। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत दाऊद, हजरत उज़ैर। कुरान पाक में जिक्र है। हजरत मूसा। नहीं बेटा, जवाब गलत हो गया। बड़ा हजरत उज़ैर, हजरत उज़ैर को। ठीक, वो कौसर कॉलेज फॉर विमेन। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, अच्छा बड़ी जल्दी गुजर गए 3 सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा के इंतकाल के वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक क्या थी? 6 साल थी। 6 साल। आपने बहुत ऑप्शन खूब, नहीं सुने बहुत खूब। और जवाब दे दिया। इस राउंड के पहले हिस्से का आखिरी सवाल, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, नबूवत के वक्त नबी पाक की उम्र क्या थी? ऑप्शन यानी ऐलान नबूवत के बाद। ये तो बड़ा मशहूर है, ऑप्शन सुन लें। ऑप्शन 39 साल, 40 साल, 45 साल, 35 साल। 40 साल। 40 साल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल। बहुत अब हमारा ये पहले राउंड का वो हिस्सा है जिसमें जो टीम बजर बजाएगी लेकिन जवाब नहीं देगी, ये गौर से सुन लें, बजर बजाएगी, महविश बताएंगी कि किसने पहले बजर बजाया। ये आमतौर पर आपके चेहरों की चमक तो देखती हैं, लेकिन अब आपके बेल की चमक देखेंगी, फिर बताएंगी। अब आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने बजर बजाया, जवाब गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने बजर ऐसे बजा दिया कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था और बस आप सोच रहे हैं, तो फिर क्या है? फिर -5 होंगे। वैसे गलत जवाब से -5 होंगे। मैं हाथ ऐसे करूंगा, आप नीचे बजर दोनों दबाएं जल्दी से। प्रैक्टिस। बेटा आप थोड़ा सा स्लो हैं, जरा आप वो हो जाए। बाकी कौसर कॉलेज वो भी मैंने बहुत अच्छा। बजर का पहला सवाल, नबूवत से पहले यानी ऐलान नबूवत से पहले नबी पाक को कुफार किन अलकाब बात से मेडिकल। अच्छा फौरन जवाब ना दे, बेल बजा के रुक जाए। जी हाँ जी, मेडिकल। सादिकुल अमीन। सादिक और अमीन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बजर बजा के नबी रुक जाए, जी, अब फौरन आप जवाब एक देने की वाकया जरूरत है, गज़वा तबूक से वापसी पर एक घाटी पर अकबा नाम की रसूलुल्लाह पर नऊज़ बिल्लाह काफिरों ने कोशिश की कातलाना हमले की, लेकिन अल्लाह ताला ने वही के जरिए उन्हें बता दिया। तो अब ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया, अब सवाल सुनिए। नबी पाक तबूक और मदीना के दरमियान अकबा घाटी पर पहुंचे तो नबी पाक की ऊंटनी की मुहार किस सहाबी के हाथ में थी? मुहार किस सहाबी के हाथ में थी जब आप घाटी पर थे? हजरत साद बिन अबादा, हजरत साद बिन मुआज, हजरत अम्मार बिन यासिर, हजरत जैद बिन हारिस। मेडिकल। हजरत जैद बिन नहीं बेटा, गलत हो गया जवाब, हजरत अम्मार बिन यासिर। जी, कुरैश मक्का ने अपने सरदार अतबा बिन रबिया को जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए भेजा तो नबी पाक किस सूरा की आयतें तिलावत कर रहे थे? सूरह सजदा। सूरह सजदा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हमारा पाकिस्तानियात भी शामिल हैं, तो कुछ कुछ बजर क्वेश्चन। दूसरी जंग अजीम का आगाज कब हुआ? 1945। नहीं बेटा, आप जवाब नहीं वो अच्छा, जवाब एक तो नहीं देंगे, दूसरा आपने जवाब भी गलत दिया। हाँ। दूसरा ये आपको बताएंगी, वरना फिर -5 हो गए। जी बेटा, -5 हो सकता है। बजर आपने बजाया जी, कौसर। 1939, 1900, ये जरा आपने जवाब जो है वो गौर से सुनना है। 1939, 1941, 1945 ऑप्शन। 1939। उनतालीस। जी बेटा, आप समझ नहीं पा रहे, ये
یہ وہی سوال ہے جس کا بزر وہ بجا چکے تھے. ٹھیک, اچھا آپ بزر بجا کے رک جایا کریں, یہ ہمارا نیا سوال نہیں تھا, اس سوال کی بات تھی. جی آپ بزر بجا لیں, آپ سٹاپ ہو جائیں. ہاں فوراً جواب مت دیں. حکومت نے یعنی برطانوی حکومت نے 1941 کو قائد اعظم کو کس کونسل کی تشکیل سے آگاہ کیا؟ ایک کونسل تشکیل دی تھی. کوثر کالج. جی یونین کاؤنسل. جی یونین کاؤنسل. نہیں بیٹا, یہ ڈیفنس کونسل ہے, اور اب دونوں ٹیمیں دیکھ لیں کہ اب رعایت نہیں ہوگی. اگر انسرٹن میں بجایا تو -5 کر دیں گے. ہاں آپشن سن لیا کریں, اس کے بعد جو ہے آپ. منافقین نے مدینہ کے اطراف میں ایک مسجد بنائی تھی, مسجد کا نام بتائیے. میڈیکل کالج. میڈیکل کالج. مسجد زرار. بالکل درست جواب, بالکل درست, مسجد زرار. منافقین کی بنائی ہوئی مسجد جو مسجد زرار تھی, اس کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ کوثر کالج. سورہ منافقون. نہیں بیٹا, یہ غلط ہو گیا. یہ سورہ توبہ کا ہے جس میں یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. وہ سن لیا کریں بیٹا. پورا سوال آپشن وغیرہ آپ سن سکتے ہیں. معراج میں رسول پاک مدینہ سے پہلے کہاں تشریف لے گئے؟ مکہ, حبشہ, بیت المقدس, یمن. کوثر کالج. بیت المقدس. بالکل درست جواب. جی اب آتے ہیں ویژول پہ. حادی صاحب. اچھا, ہم یہ ویژول بزر راؤنڈ پہ آ گئے ہیں. بالکل. دونوں ٹیموں نے بہت بھرپور مقابلہ کیا بیٹا. ایک آدھ نمبر سے آگے پیچھے ہونے کا مطلب ہار جانا ہم لیتے ہی نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں جیتے. بالکل. جی اب ویژول لائیے جی. یہ جس ٹیم سے سوال کریں گے وہی جس ٹیم سے سوال کریں گے بزر پر. قاضی محمد عیسیٰ. قاضی محمد عیسیٰ قائد اعظم کے بہت اچھے ساتھی, اور آج کل ایک جج ہیں ان کے بیٹے, ان کا بڑا نام ہے. جی اگلی تصویر. جی اگلی تصویر. اب میڈیکل یونیورسٹی. قائد اعظم کے ساتھی, امریکہ میں پاکستان کے پہلے سفیر. جی سید علی نام. نہیں بیٹا, ایم ایچ اسپہانی. پہلا جواب سوال آپ کا غلط ہو گیا. یہ اب ججز ہم عام طور پہ رعایت کر نہیں رہے, کیا کریں, ان کے لیے رعایت کر دیں یا, یہ اب ججز, کیونکہ بہت عظیم شخصیت ہیں یہ. قائد اعظم کے کہنے پہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے پیسے دیے تھے ایئر لائن بنانے کے لیے, اور بہت مال انہوں نے دیا, بہت بڑے. تو اگر کویسچن موجود ہے تو نیا کویسچن کر لیں گے. کویسچن کی نیا کویسچن اسی ٹیم سے, اس سے ایک نیا کویسچن نہیں, ابھی آپ ویژول نہ دکھائیے. نیا کویسچن ان سے. اچھا چلے, کویسچن یہ ہے آپ سے کہ رسول پاک جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ جانے سے پہلے وہ ایک مقام پر ٹھہرے اور وہاں ایک مسجد بنائی. مسجد کا کیا نام تھا؟ مسجد قباء. مسجد قباء. تو جو کیا بات, بہت خوب, زبردست. جی جی جی. اب ویژول دکھائیے, جب ہم کہیں تو پھر ویژول دکھائیے. کوثر کالج. جی حسن علی. حسن علی. واہ واہ, بہت خوب. جی اب اگلی تصویر. میڈیکل یونیورسٹی. جی جی شاہین شاہ آفریدی. شاہین شاہ آفریدی. اب ہمارا بزر راؤنڈ ہے. آپ ویژول دیکھیں گے جو بزر, لیکن آپ خیال رکھیں اگر آپ نے بزر دبایا, آپ انسرٹن ہوئے, آپس میں مشورے, -5 ہو جائے گا. لیکن بیل ضرور بجائیں. سوال غلط, جواب غلط ہو گیا, کوئی بات نہیں. جی ویژول دکھائیے جناب. یہ ایک جگہ ہے لاہور میں, داتا دربار لاہور. داتا دربار لاہور. اس کو کون بھول سکتا ہے؟ گنج بخش, فیض عالم, مظہر نور خدا, کاملارا, پیر ناقص کاملا. جی اگلا ویژول دکھائیے. کوثر کالج. مسجد نبوی. نہیں بیٹا, آپ نے جلدی کر دی. آپ کو اب جیسے ان کو وہ دیا تھا تو ایک وہ دے دیتے ہیں. کیوں جناب, آپ ججز کمپنسیٹ نہیں, اسی کا ہنٹ دوں گا اور اب کوئی نہیں, کیونکہ ان کا تو انہوں نے جواب دے دیا تھا نا, تو اس لیے یہ دکھائیے ویژول دوبارہ سے. یہی اسلام آباد کی پہاڑیوں میں ایک مزار نظر آ رہا ہے آپ کو. بیٹا آپ سے نہیں ہے جواب, جی جی. اسلام آباد کی پہاڑیوں میں ایک مزار ہے, امام. نہیں بیٹا نہیں دے سکے, بری سرکار کا یہ. جی اب آگے پھر ہمارا یہ بزر راؤنڈ ہی. شاعر ہیں, یہ آپ نے بتانا ہے. شاعر. ہاں ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی, ایک شیریں جھلک
ایک نوری ڈلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، اے نوید مسیحا تیری قوم کا ہاتھ. جی چلیں ایک ہنٹ دیتا ہوں دونوں کو کیونکہ دونوں کے لیے برابر ہوگا. بہت بڑے نعت گو شاعر، آخر میں طائب آتا ہے ان کے. کوثر کالج. حسن علی طیب. جی حسن علی طیب. نہیں بیٹا بس یہ غلط ہو گیا. اب جی اگلا، یہ بھی بزر راؤنڈ ہے. مجھ پہ بھی چشم کرم جی اے میرے میڈیکل آقا کرنا. پیر نصیر الدین نصیر. پیر نصیر الدین نصیر، بہت اچھا. اور یہ میرا خیال ہے بہت اچھا راؤنڈ کھیلا گیا. اور چہروں پہ اچھا آج کا مقابلہ اتنا سخت ہے کہ دونوں کے چہروں پہ تناؤ ہے، ٹینشن ہے. بریک کی جانب بڑھتے ہیں. جی بریک کے بعد رزلٹ پہ ہم آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ تناؤ بھی کم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. کیا ہی زبردست خوب عابدی صاحب مقابلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. رزلٹ کی اب باری ہے. کوثر کالج برائے خواتین کشف زہرا، عادل زہرا، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم، مستقبل کے ڈاکٹرز عبداللہ سلمان اور عمیر حسن. کیا بات ہے. جی ججز سید سجاد شیرازی صاحب. میرا خیال ہے اناؤنس آپ ہی کریں گے یا طیبہ بطول ہیں جو بھی اناؤنس کریں. سر دونوں ٹیمز ویل پریپیئرڈ تھیں. KCW اینڈ RMC بہت اچھا انہوں نے اپنا رسپانس دیا. پاکستان افیئرز، اسلامیات اور جو لٹریچر تھا اس میں مور اور لیس دونوں کا سیم سکور ہے. لیکن جو بزر تھا اس کی وجہ سے تھوڑا سا دونوں جو ٹیمز ان میں ڈفرینس اپس ڈاؤن. تو KCW کوثر کالج فار ویمن کے 70 مارکس ہیں اینڈ RMC ہیز سیکیورڈ 80 مارکس. تو مارجن بڑا نیرو ہے لیکن دونوں ٹیمز نے بہت. ہم ان کو ایک کو فرسٹ ونر کہتے ہیں، ایک کو سیکنڈ ونر کہتے ہیں. KCW سیکنڈ پر ہیں اور RMC لیڈ کیا. چلیں جی کلیپنگ دونوں ٹیمز کے لیے. اور راولپنڈی میڈیکل کالج عبداللہ سلمان اور عمیر حسن دونوں کو مبارک ہو 10 نمبر سے. اور کوثر کالج برائے خواتین کشف زہرا، عادل زہرا آپ نے بھی خوب مقابلہ کیا اور بس تھوڑا سا ہی مارجن رہ گیا تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ. سجاد صاحب کچھ کہنا چاہیں آپ آج کے اس مقابلے کے بارے میں؟ مجھے اس بات کی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا معیار روز بروز بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور اس سے عام بات یہ ہے کہ جو سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے اس کو بڑا ٹیکنیکل طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کے اندر معلومات کا ذخیرہ کتنا ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ پروگرام فقط ایک کمپٹیشن کی فضا میں نہیں ہے، یہ عوام کے لیے بھی ہے اور خواص کے لیے بھی ہے. تو لہٰذا یہ سارے پورشن جو ہے اس میں کور ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اطمینان بخش پوزیشن ہے. میں بہت مطمئن ہوں. بہت خوب، بہت صحیح. اور یہ بڑا صحیح فرمایا سید سجاد شیرازی صاحب نے کہ ان سوالات کے ذریعے دیکھیں بظاہر تو وہ ایک سوال ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کا پس منظر ہوتا ہے، پھر اس کا پیش منظر ہوتا ہے. تو وہ ایک پورا چیپٹرز گویا ہوتے ہیں تاریخ کے اور سیرت کے، وہ واضح ہو رہے ہوتے ہیں. جس میں کچھ ایسے سوال بھی آ جاتے ہیں کہ جو لوگوں کا تجسس ابھارتے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ ان کو سن کے پھر آگے کتابیں پڑھیں اور اور کتابیں پڑھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں اور نالج بڑھتی ہے. اور معاشرے میں میں ایک بات بہت وثوق سے کہوں گا کہ جن معاشروں میں کوئز اور ڈیبیٹس اور یہ ہوتی رہیں وہ نالج کے اعتبار سے دوسرے جو معاشرے ہیں ان سے آگے ہوتے ہیں. اس کی بہت اہمیت ہے. کسی زمانے میں اسکول کالجز میں اس کو بہت پروموشن تھی. اب تھوڑا اس لحاظ سے یہ مدم ہو گیا ہے اور جو مارکس کی جو کمپٹیشن اور دوڑ ہے وہ تیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ہمارا گراف ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے تھوڑا سا پیچھے آیا ہے اور یہ بات بڑی تشویشناک ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ سب بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ناظرین اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا ڈیبیٹ کا. ماشاءاللہ بہت زبردست وہ بھی سیگمنٹ ہوتا ہے. ونس اگین راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج آپ ہمارے ونر رہے. کوثر کالج برائے خواتین آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اب دونوں ٹیمز کے لیے ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے گفٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ناظرین بریک
की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद अगला सेगमेंट होगा, सो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। इंतहाई इंटरेस्टिंग हमारा जो है वो मुकाबला जा रहा है। पहला क्विज का आप लोगों ने देखा, अब चूंकि डिबेट का सिलसिला है तो आप भी साहब जल्दी से नाज़रीन को बताइए। जी, वो बहुत सख्त कड़ा मुकाबला रहा इसका क्विज का। और अब भी हमारी एक टीम तामीर वतन कॉलेज इस्लामाबाद, डिबेट का मौजू क्या पाकिस्तान को IMF के कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, और तामीर वतन के कॉलेज के तालिब इल्म शाहरोज हक में बोलेंगे, शाहरोज अहमद और नासिर अहमद मुखालफत में, हमारे जजी साहिबान प्रोफेसर सैयद सज्जाद शिराजी साहब और प्रोफेसर तैयबा शिराजी साहिबा, जी बतूल शिराजी कह लीजिए। जी बेटा, तामीर वतन कॉलेज के शाहरोज, क्या पाकिस्तान को IMF के कर्ज से छुटकारा मिल सकता है? आपका टाइम शुरू हो गया। ए खुदा मुझे वो ताबे नैनवाई दे, ए खुदा मुझे वो ताबे नैनवाई दे, मैं चुप रहूं भी तो सदा मेरी सुनाई दे। सदर वकार, आज के इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में अरबाब अक्ल दानिश ने जो मौजू चुना है, उस पर एक सरसरी नज़र इस बात को वाज़ेह कर देती है कि एक रोशन मुस्तकबिल हमारा है। मेरे दोस्त जो कि इसके मुखालिफ बोलने लगे हैं, वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि इस बात को साबित कर सकें कि ग़ुलामी हमारा मुक़द्दर है, लेकिन मैं इस बात को यहाँ साबित करने आया हूँ कि हर काली स्याह शब दीजूर का ख़ात्मा एक सुबह से होता है। जहाँ वाला एक दौर था जिस दौर में उम्मीद की रोशनी से बुझी कंदीलें जगमगा उठती थीं। कल्बे पाकिस्तानी को कुव्वत फौलादी बख्श कर डट जाना सिखाती थीं। कर्ब की दास्तानों में बाद सबा नवीद सहा सुनाती थी, मगर वक्त बदला। कल्बे पाकिस्तानी काहिली में मसरूर हुए, ग़ुलामी में मजबूर हुए, और अंधेरों के काले से बादल कुछ यूं छाए कि उम्मीद की रोशनियाँ बाद मुखालिफ से ज़ेर होगी। गोया मेहनत और काविशों की एक कश्ती जिसमें सारे पाकिस्तानी सवार थे, वो एक ऐसी भंवर की जद में आ गई जिस भंवर से ये मुसाफिर ना निकलना चाहते हैं बल्कि ये उसमें डूबना चाहते हैं। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। क्या ये मुसाफिर भूल गए कि ये कश्ती ही उनकी मुहाफिज है और वो इसके अमीन हैं? कहीं खुदा न ख्वास्ता ये कश्ती हमें खुद नामंजूर ना कर दे। अरे हम हौसला शिकन तो न थे, हम तो शिकस्त की राहों में जीत की मंजिल तलाश करने वाले थे। हम कब से अमीर कारवां पर आसरा कर बैठे? हम तो जीत की बाजी वाले थे। हमारे अंदर कुव्वत फौलाद भरी हुई है, तो IMF के ये थोड़े से कर्जे की वजह से हम क्यों कर अपने मुल्क से उम्मीद हार बैठे? ए दिल शिकस्त ज़ीस्त से हैरान ना होना, ए दिल शिकस्त ज़ीस्त से हैरान ना होना, हो मौत सामने भी तो तू हरासा ना होना। इस मुल्क के बच्चे में इस मुल्क के ज़र्रे बसते हैं, वो ज़र्रे जो सलाहियतों को परवान चढ़ाते हैं। ये कौम ज़रा ज़ात पात की जंग से फारिग हो तो इसको पता चले कि ये दर्द के सहराओं में बैठकर निखलिस्तान की खबर सुनाने वाली कौम है। इसका हर शहरी अशकों से चरागां कर सकता है। अपने दिल में पाकिस्तानियत का जज्बा रखने वाले बेबसी की हालत में भी नवीद हयात का नुस्खा बना सकते हैं। तो ये IMF और दुनिया का कर्जा हमारे आगे इतनी बड़ी चट्टान क्यों बन गया? इस कौम की माएँ तो अपने शहीद के, अपने लाल की शहादत पर मसरूर होती हैं। इस कौम के शाहरोज अहमद तामीर वतन कॉलेज के करारदाद के हक में बोल रहे थे। क्या पाकिस्तान को IMF के कर्ज से छुटकारा मिल सकता है? तामीर वतन कॉलेज के नासिर अहमद इस उन्वान के खिलाफ बोलेंगे। आपका टाइम शुरू हो गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. خواتین و حضرات، میں آج آپ کے سامنے اس تصور کے خلاف بحث کے لیے کھڑا ہوں کہ پاکستان IMF پروگرام سے نکل سکتا ہے اگر یہ کچھ لوگوں کے لیے ایک پرکشش آپشن لگتا ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کے طویل مدتی معاشی استحکام کے لیے ایک قابل عمل حل نہیں ہے. ایک مشہور پاکستانی سیاستدان کا قول ہے، بھکاری اور بچھوڑ بچھوڑ. خواتین و حضرات، اس کے قطع نظر کہ ایک بھکاری کی کیا زندگی ہے. جناب صدر، جب دنیا کی بہت بڑی بڑی معیشتیں اور ممالک اپنے معاشی استحکام کے لیے آسان قرضوں کا اصول چاہتی ہے، جناب صدر، خواتین و حضرات، تو ہم اس بات سے کیوں پریشان، اس لیے یہ تصور کہ اس پروگرام سے نکلنا ہی اصل ضرورت ہے، اس کی نفی ہونی چاہیے. اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں جناب صدر. سب سے پہلی بات یہ کہ IMF پروگرام سے دستبرداری پاکستان کے لیے مالی معاونت میں نمایاں کمی کا باعث بنے گی. IMF پروگرام ہمیں انتہائی ضروری قرضے اور مالی امداد فراہم کرتا ہے جسے ہم کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس وقت پاکستان کا سرکاری قرضہ $120 بلین سے بھی زیادہ ہے اور ہماری بجٹ کا خسارہ GDP کے تقریباً 7% ہونے کا امکان ہے. IMF کی مدد کے بغیر ہمارے پاس اپنی قوم کی قرضوں کی مالی آہت اور اپنی معاشی معاملات کو سنبھالنے کے محدود اختیارات رہ جائیں گے. دراصل ہم اپنے معاشی نظام کو صحیح معنوں میں کبھی چلا ہی نہ سکے اور اس امر نے ہمارے حالات کو کس قدر درگور کر دیے. ضرورت بیداری کی ہے نہ کہ قطع نظری کی. آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوز جوہر گفتار سے. نائب صدر، دستبرداری سے پہلے ہم اپنے آپ کو ان چیلنجوں سے نمٹنے کا پورا اپنا بندوبست کرنا چاہیے جن کا ہماری قوم اور ہماری معیشت کو سامنا ہے. IMF ہمیں بے شک قرضہ دیتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اس شرائط کو ہم اگر پورا کرتے ہیں تو ہماری معیشت کی رفتار برقرار رہ سکتی ہے. ٹائم اپ. تعمیر وطن کالج کے ناصر احمد اس قرارداد کی مخالفت میں بات کر رہے تھے اور بہت اچھا دونوں نے پرفارم کیا اپنے تئیں، اور اب سٹیج سنبھالیں گے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کوہٹا کے جو پارٹیسپینٹس ہیں. ہمارے جج صاحبان بہت ہی بغور ان کو دیکھ رہے ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کوہٹا کے محمد ابراہیم اس قرارداد کے حق میں بولیں گے. آپ کا ٹائم ابراہیم شروع ہو گیا ہے. اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد کیا پاکستان کو IMF کے قرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے کہ میں بھرپور حمایت کرتا ہوں. میں اپنے دلائل کا آغاز مخالفت میں پیش کیے جانے والے دلائل کی رد دلیل سے کروں گا. میری پہلی دلیل ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی ہے جس نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا کر 91 میں IMF کے قرض سے چھٹکارا حاصل کیا. پاکستان بھی اپنی IT انڈسٹری کو فروغ دے کر IMF کے قرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. میری اگلی دلیل کویت کی ہے جس نے اپنے آئل ریزرو کا 2003 میں صحیح استعمال کر کے IMF کے قرض سے چھٹکارا حاصل کیا. تو آج پاکستان کے پاس سونا اگلتی ٹور انڈسٹری موجود ہے جس کے استعمال سے IMF کے قرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. میری اگلی دلیل الٹرنیٹیوز آف IMF نامی کتاب سے ہے جس کے مطابق پاکستانی وسائل عرب ممالک کے ذخائر سے زیادہ ہے. نمک کی دوسری بڑی کان ذخائر، کوئلے کے دوسرے بڑے ذخائر، تانبے اور سونے کے 5ویں بڑے ذخائر ہمیں پکار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے قرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. میری اگلی دلیل ہماری زراعت ہے. اگر پاکستانی کسانوں کو صحیح ٹیکنالوجی دی جائے، گجرانوالہ کی بہترین چاول کی زمین کو پلاٹستان بننے سے روکا جائے تو پروڈکشن بڑھے گی. میری اگلی دلیل پاکستان ایٹ کراس روڈ کتاب سے ہے جو ٹیکس کی وصولی اور کرپشن کے خاتمے کو IMF کے قرض کے اتارنے کا حل بتاتی ہے. صدر علی وقار، میں چاہوں تو دلائل پر دلائل کے انبار لگا دوں مگر وقت میں اتنی کشادگی نہیں. صدر علی وقار، صدر علی وقار، آئنسٹائن کا ایک قول ہے کہ یہ پاگل پن ہے کہ ایک ہی کام بار بار کیا جائے اور نتائج کی امید مختلف رکھی جائے. ہم نے
98 में कर्ज इस सोच के लिया था कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और मुल्क तरक्की के राह पे गामजन होगा। हमने 65 में कर्ज इस सोच के लिया कि पिछली गलतियां नहीं करेंगे। हमने 68 में कर्ज इस सोच के लिया कि ये आखिरी बार होगा। मगर सदर आली वकार हर बार एदाद व शुमार के जादूगर और बैरूनी सहूलतकार हमें ये बताते रहे अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कर्ज लेना ज़रूरी है। और हम इसी फ्रेम में 72, 73, 74, 77, 80, 81, 88, 93, 94, 95, 97, 2000, 2001, 2008, 2013, 2019 तक 2019 में कुल मिलाकर 22वीं दफ़ा कर्ज लेने के बाद मुझे ये लगा कि ये अयाशी, नाअहली और बदनवाने की आग ठंडी हो जाएगी। मगर मैं गलत साबित हुआ जब कर्ज बढ़ता गया और गरीब शहर का चूल्हा ठंडा होता गया। सदर आली वकार आज यहीं मौजूद कुछ देर कबल जब ये सुना कि वजारत खजाना के लोग गले में कशकोल डाले IMF की चौखट पर 2023 में 23वीं दफा दस्तक देने के लिए तैयार खड़े हैं तो मैं कहने पर मजबूर हो जाता हूँ, कर्जों के साए में पलकर हम जवा हुए, कशकोल बन गया है कौमी निशा हमारा। टाइम अप। थैंक यू वेरी मच। और ये थे मोहम्मद इब्राहिम जो पार्टिसिपेंट थे, compete कर रहे थे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से। और अब बाजिया अजमत, क्या पाकिस्तान को IMF के कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, इस उन्वान के अगेंस्ट बोलेंगी बाजिया अजमत। आपका टाइम शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्यों ज़रा कार बनूं सौदे फरामोश रहूं, फिक्रे फरदा न करूं महवे गमगोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। सदर मेरा मौजूद बहस है कि पाकिस्तान को IMF के कर्जे से छुटकारा मिल सकता है, तो जनाबे वाला मैं इस अनुमान की बिल्कुल नफ़ी करती हूँ, क्योंकि हम 21वीं सदी के इस दहलीज पर खड़े हैं जहाँ मुझे पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत बताने की ज़रूरत नहीं। आप सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है और हम हमेशा IMF के कर्जे के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तानी मैसियत का सफीना हिचकोलों से भी ना संभल सका। पेट्रोलियम की कीमतें, जमा तफरी के गोर के धंधे, कोरोना और इक्तिसादी बहाली का चैलेंज, ठंडे चूल्हे, खाली हाथ, दौलत की मकनातीसी, कहीं तरक्की और ताकत, कहीं गुर्बत और लाचारी, कहीं करप्शन, इन सब हालात के बाद बताओ पाकिस्तान को IMF के कर्जे से छुटकारा कैसे मिल सकता है। लेकिन रुकिए, बात इतनी मामूली सी नहीं है। इस करप्शन की वजह से ही आज पाकिस्तान IMF का अरबों डॉलर का मकरूज है। IMF से जो पैसा आ रहा है वो हम सही जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से औलाद बराए फरोख के बोर्ड लग रहे हैं। कई माएँ अपने बच्चों को ईदी सेंटर के बाहर छोड़ जाती हैं, नौजवानों के हाथों में डिग्रियां उठाए सड़कों की खाक छानते नजर आते हैं। इन हालात की वजह से ही अजब रस्म है चाराए गरों की महफिल में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को और अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। आलिया वकार, पाकिस्तान को IMF के कर्जे से निकालने के लिए गवर्नमेंट को पुख्ता फैसले करने होंगे। 64 करोड़ बच्चों के सर पर छत नहीं, 40 करोड़ पीने के साफ पानी को तरसते हैं, 21 करोड़ तबी सहूलियात से महरूम हैं, जबकि हमारे हुक्मरान अपने हुक्मरानों की हालतें ज़ात देखकर आंखें अश्कबार और कलेजा मुंह को आता है। हमारे हुक्मरान गुज़श्ता निफ सदी से इसी बहस में उलझे हुए हैं कि उन्होंने एक दूसरे से बढ़कर काम किया है। बहरहाल इसका सबूत तो आप खुद भी देख सकते हैं। जिस मुल्क के हुक्मरान ये कहते हो कि बेगर्स कांट बी सर्वाइवर, तो जनाबे वाला आप खुद बताएं कि इस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। घरदाघरों की बुख्ताल, खुदकुशियां, फटे पुराने कपड़े, तालीम की कमी और बदहाल पाकिस्तान गुर्बत में इजाफे का मुंह बोलता सबूत है। ऐसे में बताओ, मुझे भला कोई बताए कि कैसे पाकिस्तान को IMF के कर्जे से छुटकारा मिल सकता है। टाइम अप। थैंक यू वेरी मच। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बाजिया अजमत इस करारदाद के खिलाफ बोल रही थी। माशाल्लाह चारों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे अंदाज में तकारीर की और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पेश किया। सैयद सज्जाद शिराजी साहब हमारे जजेज और तैयबा शिराजी जी। जज साहब कितना टाइम है सर? जी टाइम तो हमारे पास 1-2 मिनट है। जी जी मेरी ख्वाहिश है कि 3 से 4 मिनट होंगे हमारे पास। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज फन तकरीर के बारे में 2-4 जुमले बच्चों को बताऊं। जी बेटे, आप लोगों का ये तकरीर को पेश नज़र रखते हुए इस बात का फ़र्क हमेशा नुमाया रहना चाहिए, जब हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। पेपर रीडिंग यूनिवर्सिटी लेवल पे बड़ा कमज़ोर तस्वुर किया जाता है,
نمبر 1 مضمون پڑھنا اور سپیچ کرنا اس میں بہت فرق ہے. مقالہ پڑھنا اور مضمون پڑھنا اس میں بھی بہت فرق ہے. مواد پلس آپ کا انداز تکلم اور پلس آپ کا تلفظ، یہ مین چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں اس وقت آپ کی گرپ میں آتی ہیں جب آپ پریکٹس کرتے ہیں. جب بار بار آپ کی نگاہ پیپر پر جاتی ہے تو اس وقت آپ کا جو اعتماد ہے وہ کمزور پڑتا ہے اور ججز کی نگاہ میں آپ اس وقت تھوڑے سے ڈاؤن چلے جاتے ہیں. تو سپیچ کے میدان میں یا مباحثے کے میدان میں آنے کے لیے دلائل کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے، تو ساتھ انداز کا بھی مستحکم ہونا بے حد ضروری ہے. اور تلفظ چونکہ ہمارا قومی مسئلہ ہے تو اس پہ بھی آپ کی نگاہ رہنی چاہیے. تو آئندہ اس بات کا آپ بہت دھیان رکھیں گے. بہرحال تیاری آپ نے اپنی تئیں بہت اچھی کی ہے، مٹیریل بھی اچھا تھا، لیکن کہیں کہیں بہت ہے تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں مجھے بہت امید ہے کہ آپ اس کو کور کریں گے. اب میں آپ کے نتائج کی طرف آنا چاہوں گا. انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی 79 مارکس ہیں. پہلے اس کی پوزیشن بتائیں گے. جی پہلے نمبر 1 پوزیشن بتا دیجئے کن کی ہے. یہ بازیہ عظمت. بازیہ عظمت بیٹے آپ کی پہلی پوزیشن ہے اس گروپ میں. اور سیکنڈ پوزیشن جو ہے انڈیویجول وہ آ رہی ہے شاہ روز یعنی تعمیر وطن کا. دوسری طرف بھی پوزیشن جی سیکنڈ. اور اوورآل جو پہلی پوزیشن آ رہی ہے وہ اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کی آ رہی ہے اور وہ 79 مارکس ہیں اور آپ کے 70 مارکس ہیں. یعنی بہت تھوڑا فرق ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے. تو جو بات ہے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کوہٹا نے آج کا مقابلہ ون کیا ہے اور جو دوسری ٹیم رہی اس میں دوسرے نمبر پہ جو رہے محمد ابراہیم شاہ روز. انڈیویجول پوزیشن میں شاہ روز کی سیکنڈ پوزیشن ہے ماشاءاللہ. چلیں جی پھر ہم کہیں گے کہ دونوں ہی کامیاب ہیں. دونوں کامیاب ہیں اس لحاظ سے انشاءاللہ. لیکن مارکس کے لحاظ سے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم نے ٹیم مقابلہ جیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے انہیں پھر ہم دوبارہ بلائیں گے. لیکن جیسے یہ محوش کہتی ہیں کہ لوزر کوئی نہیں ہے، فرسٹ ونر اور سیکنڈ دونوں نے بہت سب کو ونر بناتے ہیں. نئی روایت کا آغاز کر دیا ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ ججز کا، بہت شکریہ. اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم آپ کو بہت بہت مبارک ہو. باجی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہماری جو دوسری ٹیم ہے تعمیر وطن کالج اسلام آباد، آپ کو بھی مبارک ہو. ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے گفٹس ہیں جو کہ آپ دونوں ٹیمز کے ساتھ جائیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل پھر آئیں گے، یہی تمام تر ہمارے سیگمنٹ ہوں گے. یقیناً ہم بہت کچھ کل بھی اپنی ٹرانسمیشن سے جانیں گے، سیکھیں گے. سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.